اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک کے درس میں حدیث کریمہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا اور روکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جس کے مستحق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کے خوف سے آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور صحابہ کرام کو منع فرمایا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ چلیے، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، مروی ہے، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا۔ جی، غلو سے بچ کر کے رہو۔ حضرت ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس سے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی، امام ابن تیمیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کے اوپر حکم لگایا ہے کہ حدیث صحیح ہے، لہذا حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر غلو جو ہے وہ حرام ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ غلو نہیں کر سکتے، جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ غلو کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی قسم ہو، شریعت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ یہ حدیث جس کو ابھی آپ نے پڑھا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ دین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی جو امت تھی وہ غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، ہے نا؟ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سچویشن میں یہ بات کہی ہے، اس کو غور کیجئے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل کر کے
मिना की तरफ जा रहे हैं, हज में मुजदलिफा से निकले मिना की तरफ जा रहे हैं। तो आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से, यह हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास से है जी, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से नहीं है। नहीं, इसमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ही है और इसमें दीन में नहीं है, सिर्फ गुलू लिखा हुआ, गुलू से बचो। अच्छा, बहरहाल ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा से निकलते वक्त ये कहा कि मेरे लिए कुछ कंकरी चुनो रमी करने के लिए जमरात को। तो हजरत उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कंकरी चुन करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरी ले करके कहा कि देखो भाई, रमी करने के लिए इसी तरह की कंकरियां लेना और रमी करने में गुलू मत करना, इसलिए कि तुमसे पहले के जो लोग हलाक हुए हैं वो गुलू की वजह से हलाक हुए हैं, दीन में गुलू करने की वजह से हलाक हुए। अब गौर कीजिए, ये कंकरी का मामला कितना हल्का मामला है, कितना छोटा मामला है, लेकिन शैतान यहां पर भी आकर के लोगों को गुलू करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चने के दाने के बराबर कंकरी लेकर के मारने के लिए कहा है, लेकिन आप जब वहां देखिएगा तो कोई आदमी उस पर चप्पल फेंक रहा होता है। यहां तक हम लोगों ने देखा है कि लोग बोतल के अंदर, शीशी के अंदर पेशाब करके उसको फेंकते हैं वहां पे कि हम शैतान को मार रहे हैं, शैतान से दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये अमल करके वो अपने हज के सवाब को कम कर रहे हैं। इतना मेहनत करके जो हज किया है, इतना पैसा लगा के जो हज किया है, उस हज को वो खराब कर रहे हैं, गुलू कर रहे हैं कंकरी मारने में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुलू करने से मना फरमाया और कहा कि इस तरह से गुलू न किया करो, अगरचे ये छोटे मामले के अंदर भी क्यों ना हो, है ना। इसलिए कि ये गुलू हलाकत के असबाब में से एक सबब है, और तुमसे पहले के जो लोग हलाक किए गए वो इसी गुलू करने की वजह से हलाक किए गए। शैतान उनको बिदात की तरफ लगाया और फिर वो शिर्क पे आए और शिर्क करने के बाद वो लोग हलाक हुए। चलिए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलकल मुतनत्तऊन फलहा सलासा, तकल्लुफ करने वाले और हद से बढ़ने वाले हलाक हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार फरमाई। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, तकल्लुफ करने वाले और हद से तजावुज करने वाले हलाक हो जाएं। मुतनत्ति असल में कहते हैं जी, किसी किसी को आप देखिएगा जब वो गुफ्तगू करता है ना तो बहुत चबा चबा करके अल्फाज बोलता है, और इस तरह से वो बोलता है जैसे एकदम हलक के अंदर से आवाज निकाल करके गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है। इसी को तनत्तु कहते हैं। तनत्तु नत से है, नत के असल माने है गार, नत के असल माने गार है। तो गोया वो हलक के गार से अंदर से अपनी गुफ्तगू बाहर निकालता है, ये एक तरह की तकल्लुफ है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकल्लुफ से लोगों को मना फरमाया है। और दीन के अंदर तकल्लुफ क्या है? दीन के अंदर तकल्लुफ यह है कि जिसके करने का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है, आदमी उस काम को अंजाम दे रहा है शरीयत समझ करके, दीन समझ करके। अब उसकी कई एक मिसालें हो सकती हैं, उसकी कई एक मिसालें हो सकती हैं आपके सामने। अब इसमें उम्मत 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है। देखिए होता क्या है, कभी ऐसा है कि अगर किसी आदमी को आप देखते हैं कि वो आदमी दाढ़ी उड़ी रखे हुआ है और कपड़ा अपने टखने से ऊपर पहनता है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये गुलू करने वाला है, तकल्लुफ कर रहा है ये दीन के अंदर। दीन इतना सख्त नहीं है जितना ये समझ रहा है। हालांकि वो आदमी मुस्तकीम है, सही कर रहा है, सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा है, लेकिन उसका कह रहा देखो अभी जवान ही था कि अभी से बूढ़ा वाला काम करने लगा। गांव समाज में लोग कहते हैं, है कि नहीं?
ایک معاملہ تو یہ ہے، کیا وہ غلو کرنے والا ہے؟ غلو کرنے والا وہ نہیں ہے. اس کی مثال لیجئے. کیا ایک آدمی ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد صوفیوں کی طرح سے بیٹھ کر کے سورج کے نکلنے تک تسبیح کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، یا ہو جھوم رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے. ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اجتماعی طور پہ ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے، اس کو آپ کیا کہیے گا؟ غلو کرنے والا ہے، تکلف کرنے والا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے. اور اسی کی ایک مثال آپ لیجئے، تکلف کی ایک مثال آپ لیجئے. ہندوستان سے سب انتظام ہے، آدمی گاڑی میں بیٹھ کر کے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے. اب کوئی آدمی یہاں سے یہ کہے کہ ہم پیدل جائیں گے چل کر کے حج کرنے کے لیے، تو یہ تکلف ہے یا نہیں ہے؟ جی غلو ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس میں وقت کا ضیاع ہے. ایک تو وقت آپ کا جا رہا ہے، پیسے کا ضیاع ہے. آپ بہت کم خرچ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے وہ کام کر کے لوٹ کر کے آ سکتے تھے، جبکہ آپ کھانے کا خرچہ آپ نکالیے، اس کا پیدل چل کر کے وہ جا رہا ہے، کئی ملکوں سے ویزا لے گا، ویزے کا آپ خرچہ نکالیے، کتنے جگہوں پر ٹھہرے گا، کھائے گا، پیے گا. اس زمانے میں اس کے بال بچوں کا، اس کے آل اولاد کا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی اب سمجھ میں. تو شو آف کرنے کے لیے آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں اور یہاں سے پیدل چل کر کے جا رہے ہیں. سب کچھ انتظام ہے. چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں آدمی، پنکھے کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. کوئی زبردستی یہ کہے کہ نہیں ہم دھوپ میں بیٹھ کر کے ظہر کی نماز پڑھیں گے، ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھیں گے، دونوں پیر اس کا سلامت ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے. اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اور اس سے وہ ثواب کمانے کی امید رکھتا ہے. یہ ہے اصل میں تنطع، دین کے اندر تنطع کرنا. اور دین کے اندر حد سے کیوں اتنا میسج کر رہے ہیں بھائی لوگ؟ کن کو پی ڈی ایف چاہیے؟ کیوں نہیں بھیج دیتے ہیں ان کو پی ڈی ایف؟ بھیج دیجیے گروپ میں. جب بھی کسی نئے آدمی کو گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، پھر سے وہ بزی ہو گیا ہے. گروپ میں بھیج دیا گیا ہے. ہاں، جب بھی کسی نئے آدمی کو ایڈ کیجئے اس کو پی ڈی ایف بھیج دیجیے گروپ میں، یا ان کو پرسنل بھیج دیجیے. اب یہاں بار بار میسج آتا ہے تو ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی. بہرحال تو یہ تکلف کی ایک شکل ہے. اور دوسرا آدمی ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، مشروع ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج بلند ہو گیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ مسجد سے باہر نکلا. تو اس کو آپ کیا کہیے گا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ اصل سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے. تو سنت کے اوپر سختی سے عمل کرنا، غور کیجئے گا، سنت کے اوپر سختی سے عمل کرنا یہ تکلف نہیں ہے. تکلف کہتے اس کو ہیں کہ سنت نہیں ہے کوئی چیز، اور اس کو آپ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور شیطان کے وسوسے کے اندر پڑھ کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. وہ عمل آپ کا برباد اور وہ عمل آپ کا اکارت جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک غلو کی وجہ سے وہ عمل ناقابل قبول ہو رہا ہے. چلیں مسائل. جو شخص زیر بحث باب اور اس کے باب والے 2 ابواب اچھی طرح سمجھ لے، اس پر اسلام کی باقی ادیان سے جڑا گانا حیثیت واضح ہو جائے گی، اور دلوں کے
پھیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے نظر آئیں گے۔ کہا کہ جو بھی کوئی شخص، اب یہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں، کہا جو بھی کوئی شخص اس باب کو اور اس کے بعد کے جو 2 ابواب آ رہے ہیں ان دونوں ابواب کو اگر اچھے طریقے سے پڑھ لے، دل لگا کر کے پڑھ لے، سمجھ کر کے پڑھ لے، تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ صحیح دین سے، صحیح اسلام سے، صحیح طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، الگ ہیں، اور ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو تساہل کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو غلو کے شکار ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرمان نصیب ہیں، جو فرض چیز ہے اس کو بھی نہیں ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض کو بھی ادا کرتے ہیں اور جو چیز ان کے اوپر نہیں بھی ہے اس کو بھی ادا کر کے اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں ایک کتاب ہے جی، بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ کتاب اردو میں بھی دارالسلفیہ والوں نے، مختار احمد ندوی صاحب کے ادارے نے اس کو چھاپا ہے، اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی وہ کتاب PDF میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کو سب کو پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ۔ تلبیس ابلیس، ابلیس کا کتنا، کس طرح سے شکنجہ ابلیس کا انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور کس طرح سے ابلیس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس کے پاس دونوں طرح کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس خیر کا جذبہ ہے، تو اس کے سامنے ابلیس خیر کے راستے سے آتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں، جتنی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا، اتنا عبادت اگر تم انجام دو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس سے بڑھ کر کے عبادت انجام دو، اور عبادت کرو اور عبادت کرو، یہاں تک کہ اس کو غلو کروا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو دیکھتا ہے کہ یہ آدمی عبادت کے معاملے میں سستی کا شکار ہے، کاہل ہے، تو اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ میاں ابھی سے عبادت کر کے کیا کرو گے، ابھی بہت وقت باقی ہے جی، ابھی کھیلو کودو، آرام کرو، اطمینان سے رہو، اس کے بعد جب وقت آئے گا دیکھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لیں گے۔ کوئی دن تھوڑی نہ چلا گیا ہے، مسجد کا دروازہ تھوڑی نہ بند ہو گیا ہے، جب چاہیں گے تب داخل ہو جائیں گے، وہاں جا کر کے عبادت کر لیں گے، لیکن ابھی جتنا موج کرنا ہے، مستی کرنا ہے، جتنا کھیل کود کرنا ہے اتنا کر لو۔ یعنی وہ دونوں راستوں سے انسان کے سامنے آتا ہے اور دونوں طریقوں سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان ابواب کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ لوگ کتنے تساہل کے اندر ہیں اور لوگ کتنے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور دین آج اس کے ماننے والے لوگوں میں کس طرح سے اجنبی بن کر کے رہ گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا دین تھا، وہ کس دین کو فالو کر رہے تھے، اور ہم لوگ کس دین کو ماننے والے ہیں، یہ فرق آپ کو پوری طرح سے واضح طور پہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا۔ چلیے، تو روئے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجہ کی محبت اور ان کی عظمت میں غلو کے سبب ہوا۔ بالکل، یہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سب نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے۔ آج بھی آپ کہیے گا، ان سے یہ کہیے گا کہ بھائی فلاں کے مزار پہ، قبر پہ آپ کیوں جاتے ہو؟ چلو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ تو کہیں گے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے بندے تھے تو کیا عمل کرتے تھے؟ وہی عمل تم کرو۔ اگر تم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو تم وہ عمل کرو جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ان کا عمل تھا تو، تاکہ تم بھی ان کے مقام کو پہنچو۔ قبر پہ ان کے چلے جانے سے کیا چیز حاصل ہونے والا ہے؟ لیکن شرک کے اندر غلو دیکھیے کتنا
کتنی گھٹیا اور کتنی بری چیز ہے کہ انسان کو کتنے حد درجے نیچے گرا دیتا ہے کہ یہ لوگ جا کر کے وہاں سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، وہاں جا کر کے کوئی بھی پتھر ہو. چلیے اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ قبر وہاں ہے کہ نہیں ہے. ایک ایک ولی کا 20 جگہ قبر ہے، تو کہاں کہاں ان کو دفن کیا ہو بھائی، کہاں کہاں دفن کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان آئے ہیں جی؟ نہیں. ہاں؟ ہندوستان میں قدم رسول ہے، موجود ہے. کون لایا؟ کہاں سے آیا؟ ہاں؟ اور اس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں. اگر مان لیجئے چلیے وہ صحیح ہے بھی، جبکہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن چلیے اگر مان لیجئے وہ ہے بھی، یہ قدم رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ ہے، تو کیا اس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے؟ وہاں جا کر کے نہیں. بیٹھنے کی اجازت ہے؟ وہاں مجاوری کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ساری چیزیں غلو ہے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل جوتا صحابہ کرام کے سامنے موجود تھا؟ کیا کسی ایک صحابی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتا اٹھا کر کے اس نے سر پہ رکھا ہو، یا اپنے کندھے میں لگایا ہو، یا اپنی پگڑی میں امامہ میں لگائی ہو، جیسا آج ہری پگڑی والے لوگ لگا کر کے گھوم رہے ہیں؟ کیا کیا ہو کسی نے؟ محبت کے ثبوت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جوتی کو اپنے سر کے اوپر رکھیں، ہرگز نہیں. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، خود نہیں پسند کرتے تھے اس بات. لیکن ان لوگوں نے غلو کے سبب، محبت میں حد سے تجاوز ہو جانے کے سبب، اور شیطان کے بہکاوے اور علم کے کمی کے سبب شرک کے اندر مبتلا ہوئے. اور یہ آدھی دنیا، بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا، آدھے سے زیادہ تعداد لوگوں کی آج ایسی ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے. چلیں. سب سے پہلے جس چیز میں تغیر و تبدل ہوا وہ انبیاء کرام کا دین تھا. اس باب میں غور و فکر کرنے سے دین میں تغیر کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں. حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث فرمایا تھا، پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی. بالکل. سب سے پہلے جس چیز میں تغیر اور تبدل ہوا، آپ غور کیجئے نا، حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پہ اترے تو کیا لے کر اترے تھے جی؟ توحید لے کر اترے تھے کہ شرک لے کر اترے تھے؟ صرف توحید. صرف توحید. شرک لوگ جانتے ہی نہیں تھے. حضرت آدم کے آنے کے 1000 برس تک شرک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. روئے زمین کے اوپر سب کے سب موحد تھے. پہلا شرک روئے زمین کے اوپر جو پیدا ہوا، یہ ان 5 بزرگوں کی وجہ سے ہوا، جو حضرت نوح علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے یہ 5 بزرگ تھے. پرواہ نہیں کی لوگوں نے انبیاء کی دین کی پرواہ نہیں کی. آپ وہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، یہاں مکے میں آپ دیکھیے لوگ کہتے تھے کہ دین ابراہیمی کے ہم ماننے والے ہیں، اور اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں. بتائیے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک کیا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، وہ حنیفا مسلمہ تھے، تمام چیزوں سے مائل ہو کر کے، یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن حضرت ابراہیم کے ماننے والوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی نہیں کی، اور ان کے کھلے ہوئے توحید میں لا کر کے لوگوں نے شرک کی ملاوٹ کر دی اور ان کے دین کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے شرک کی دعوت دی؟ نعوذ باللہ من ذالک. قوم والوں سے کہا کہ تم مجھ کو سجدہ کرنا، اور اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ.
کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دینا؟ آپ نے کہا تھا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بتائیے آپ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ان قلت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ رب العالمین، اگر میں یہ بات میں نے کہی ہے تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، میرے اندر جو ہے، میرے دل کے اندر جو ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسی کا، اور جو تیرے دل میں ہے وہ اس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو اسی بات کا حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھ کو آرڈر کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن برا ہو ان لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب بنا لیا، معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کے دین کے اندر تبدیلی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی ہوا، جتنے انبیاء کرام آئے ان کے دین کو، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر شرک سے لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، آخری عمر میں، آخری وقت میں آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں کے اوپر، نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انی احذر من ذلک، لوگوں میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، تم اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ آج ان کے امت کی اکثر افراد ان کا نام لے کر کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد میں سے ہیں، اس لیے سجدہ کریں گے۔ ابھی جو پیدل حج کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ جو اجمیر کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہاں کے پنڈوں کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو آپ سن کر کے دیکھ لیجئے، کیسا شرک ہے۔ خواجہ یوں کرتے ہیں تو خواجہ بگڑی بناتے ہیں تو خواجہ فلاں کرتے ہیں، سب کی کچھ جب خواجہ ہی کرتے ہیں تو آپ جو خواجہ سے چمٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں دوسرے کے مال میں آسرا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو بہت نوازش ہو جانی چاہیے تھی، مل جانی چاہیے تھی۔ پھر اگر سب کو دینے والے ہیں تو پھر وہ اتنے فقیر جو مزاروں کے باہر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا خدا کون ہے بھائی؟ ان کا رب کون ہے؟ ہم اڑیسہ سے جا رہے ہیں وہاں مانگنے کے لیے، وہاں جو آدمی بیٹھ کر کے دروازے پہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے پیسے کا محتاج ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جس سے لوگ بیماری کی شفا مانگنے جا رہے ہیں وہ خود کسی بیماری میں مرا ہے۔ تو کس طرح سے دین کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو لوگوں نے تبدیل کیا، یہ اگر ان ابواب کو آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ چلیں اب بقیہ کتنے مسائل بچ گئے؟ اب 19 ہے ٹوٹل اور 15 16 کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ